السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و رسولنا و حبیبنا و امامنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: من صام رمضان ثم اتبع ستا من شوال کان کصیام الدہر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ اس نے مسلمان بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور رمضان مبارک کا مہینہ ایک دفعہ پھر ہمیں نصیب فرمایا، جو بالکل آخری گھڑیوں پہ پہنچ چکا ہے۔ یہاں سعودی عرب میں آج 30واں روزہ ہے اور چند گھنٹے اس کے باقی ہیں۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگرچہ فرض روزے کا تعلق رمضان مبارک سے ہے، لیکن رمضان مبارک کے چلے جانے کے بعد رمضان تو ختم ہو جائے گا، لیکن روزے جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے، روزوں کی عبادت ختم نہیں ہوگی۔ رمضان مبارک میں جو تراویح ہے، قیام اللیل خاص رمضان کا کیا جاتا ہے باجماعت، وہ تو ختم ہو جائے گا، لیکن تہجد اور قیام اللیل ختم نہیں ہوگا، وہ باقی ہے۔ رمضان میں صدقات، خیرات، زکوٰۃ یہ لوگوں نے کیا، رمضان کے جانے سے یہ بھی ختم نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ، صدقات، خیرات یہ بھی باقی رہیں گے، تو ان چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو چاہے تھوڑا کر لیا جائے لیکن ہمیشہ کیا جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نوافل روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان مبارک کے چلے جانے کے بعد اگر اللہ نے طاقت دی ہے، صحت دی ہے، تو نفل روزے بھی رکھنے چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: من صام رمضان، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے، ثم اتبع ستا من شوال، پھر شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، ایسے ہی ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ رمضان مبارک کے روزوں کے بعد 6 روزے شوال کے، ان کا اتنا ثواب کیوں ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ جعل اللہ الحسنۃ بعشر امثالھا، اللہ تعالیٰ نے ہر نیکی کا اجر کم سے کم 10 گنا رکھا ہے۔ تو اب فرمایا کہ اگر کوئی ایک مہینے کے روزے رکھتا ہے، اشار بعشرۃ اشہر، فرمایا کہ ایک مہینے کے روزے رکھتا ہے گویا اس نے 10 مہینوں کے روزے رکھے، کیونکہ نیکی 10 گنا ہے، کم سے کم 10 گنا ہے۔ اللہ جتنی بڑھاتا ہے یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ روزوں کے متعلق تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے کا ثواب کتنا ہے یہ صرف مجھے پتہ ہے، میں اس کا ثواب دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بقیہ جو نیکیاں ہیں ان کا ثواب ذکر کیا گیا کسی نہ کسی طریقے سے کہ اتنا ہے، لیکن الا الصوم، روزے کا کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، میں ہی روزے کا اجر دوں گا۔ تو فرمایا کہ کم سے کم جو ہے یہ تو 10 ہے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نیکی کو 10 گنا بڑھایا ہے۔ تو ایک مہینے کے روزے تم نے رکھے تو بعشرۃ اشہر، ایسے ہی ہو گیا جیسے 10 مہینوں کے روزے رکھ لیے، اوپر سے 6 روزے اور رکھے، وصیام ستۃ ایام، یعنی رمضان کے بعد یہ روزے رکھے، وصیام ستۃ ایام بعد شہر، اس مہینے کے روزوں کے بعد 6 اور رکھ لیے، تو ایسے ہی جیسے تمام السنہ پورے سال کے روزے رکھ لیے، کیونکہ 6 کا اس کو 10 گنا بڑھائیں تو یہ 60 بنتا ہے، یعنی 10 مہینے پہلے والے ایک رمضان مبارک کے مہینے کے روزے رکھنے کی وجہ سے 10 مہینوں کا ثواب ہو گیا 10 گنا، گویا کہ 10 مہینوں کے روزے رکھ لیے، 6 یہ رکھے تو 60 ہو گئے، گویا کہ 2 مہینوں کے یہ رکھ لیے، تو یہ 12 مہینے پورے ہو گئے۔ تو اور انگریزی مہینوں میں دن کچھ زیادہ ہیں، اسلامک جو ہے اس میں اتنے ہی ہیں۔ تو فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایسے گویا کہ اس نے 10 مہینوں کے روزے رکھے، اور 6 اوپر رکھ لیے شوال کے، تو ایسے ہی ہو گیا جیسے پورے سال کے روزے رکھ لیے۔ تو فرمایا من صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے رکھے، ثم اتبع ستا من شوال، پھر شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، وہ ایسے ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ ان روزوں کے بارے میں اگلا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ کیا اکٹھے رکھنے ہیں یا الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ انسان کی مرضی کے اوپر ہے، جیسے اس کو آسانی ہو، اکٹھے بھی رکھ سکتے ہیں، الگ الگ بھی رکھ سکتے ہیں۔ اگر اکٹھے رکھ لیے جائیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں، الگ الگ رکھ لیے جائیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں۔ مثلا سوموار جمعرات کو رکھ لیا جائے
اس میں دوسری سنت سوموار جمعرات کی بھی پوری ہو جائے گی اور یہ شوال کے روزے کا بھی ہو جائے گا، یا اکٹھے رکھ لیے جائے، اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں۔ پھر ایک اہم پوائنٹ یہ پوچھا جاتا ہے کہ عید کے فوراً بعد اگلے دن رکھنے ہیں یا کوئی 2-4 دن چھوڑ کے پھر رکھ سکتے ہیں۔ تو عید الفطر کا کیونکہ ایک ہی دن ہوتا ہے، عید والے دن روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، فرمایا کہ یہ کھانے پینے کے دن ہے اور یعنی اس میں روزہ رکھنا منع کیا۔ عید الفطر کا ایک دن ہوتا ہے، عید الاضحیٰ کے 4 دن ہیں، 10، 11، 12 اور 13، تو ان میں روزہ رکھنا منع ہے۔ تو عید الفطر کا ایک دن ہے، اس میں روزہ رکھنا منع ہے، اس کے بعد جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں اگلے دن اگر رکھنا چاہیں، 2 دن بعد، 3 دن بعد، 4 دن بعد رکھنا چاہیں، اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ عید والے دن روزہ منع ہے۔ بعض بھائی پوچھ رہے ہیں عید والے دن سے سٹارٹ کر سکتے ہیں، تو یہ منع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے جو ایام ہیں، ایام الاکلی و شربی و بیال، یہ کھانے پینے کے دن ہیں اور میاں بیوی کے جو تعلقات کے دن ہیں، لہٰذا ان میں روزہ نہیں ہوگا۔ تو کیونکہ یہ عید کا دن ہے، کھانے پینے کا دن، اور ابھی عید کا جو درس اس میں یہ بات سنی بھی کہ عید الفطر کے لیے جب صبح نکلنا ہے تو کوئی نہ کوئی میٹھی چیز کھا کر نکلنا ہے، تو عید کے دن کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو عید کے فوراً بعد اگلے دن سے شروع کر دیں، 2-4 دن ٹھہر کے شروع کریں، اکٹھے کر لیں، الگ الگ رکھیں، یہ انسان کی مرضی پہ۔ ہاں اگر یہ ہو کہ میں اگر لیٹ کرتا جاؤں گا تو سستی ہو جائے گی، پھر وہ عید سے اگلے دن شروع کر کے 6 پورے کر لیں۔ ایک سوال ہماری بہنیں یہ کرتی ہیں کہ ان کے روزے کچھ رہتے ہوتے ہیں جو بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے یا حمل کی وجہ سے یا ایام کی وجہ سے رہ گئے ہوتے ہیں، یا بچے کی پیدائش کی وجہ سے کچھ روزے رہ گئے ہوتے ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ اگر ہم وہ روزے رکھیں اپنی قضا اور نیت یہ کر لیں شوال والے روزوں کی، تو کیا ایسا صحیح ہے؟ تو ایسا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ یہ روزے نفل ہیں اور وہ ان پہ فرض ہیں، ان کی قضا کرنا ہے۔ ایک ہی نیت ہوگی، یا قضا کی یا شوال کے روزوں کی۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ روزے رہتے ہیں خواتین کے، یعنی ان مجبوریوں کی وجہ سے، تو کیا وہ پہلے رکھے جائیں یا یہ شوال کے روزے پہلے رکھے جائیں؟ تو اس میں یہ ہے کہ اگر وہ روزے جو ہیں وہ تھوڑے ہیں، مثلاً 8-10 روزے ہیں، تو وہ پہلے رکھ لیے جائیں، پھر شوال کے رکھے جائیں، کیونکہ وہ زیادہ ضروری ہے، پھر یہ رکھ لیے جائیں۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ وہ روزے زیادہ ہیں، وہ رکھتے رکھتے شوال کے دن نکل جائیں گے، تو پھر اس میں شوال کے روزے بھی رکھے جا سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں۔ وہ روزے اگلا رمضان آنے سے پہلے پہلے پورے کرنے۔ تو یہ نوافل چیزیں انسان کی مرضی کے اوپر مشتمل ہیں، ان میں کوئی اتنا تشدد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہرحال رمضان مبارک کے روزوں کے بعد جس نے 6 روزے شوال کے رکھے، اس کو پورے سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ تھوڑی سی ہمت کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمت اور توفیق دی ہے رمضان مبارک کے روزے رکھیں، تو شوال کے روزے بھی رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس رمضان مبارک میں ہماری بخشش کے فیصلے فرمائے۔ آج آخری دن ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جتنے بندوں کو جہنم کی آگ سے پورے رمضان میں آزاد کرتا ہے، آخری دن میں اتنے بندوں کو آزاد کرتا ہے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرمائے اور جہنم کی آگ سے، عذابوں سے، قبر کے عذابوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اللہم ادخلنا فی جنت الفردوس، اللہم ادخلنا فی جنت الفردوس، اللہم ادخلنا فی جنت الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔